عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل اموات کا سلسلہ، موتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بے شمار افراد اس مہلک وبا سے موجودہ وقت میں متاثر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں کہ ایسے نازک وقت میں ہمیں بہت احتیاط بذات خود کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اپنوں کو احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل پیرا کرانے کی بھی ضرورت ہے، اور بالخصوص ہمارے حکومت ہند کی جانب سے جو احتیاطی تدابیر، جو باتیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اسے فالو کرنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی ضرورت ہے بڑی پابندی کے ساتھ اس نازک وقت میں۔ اور ہمارے ملک کی جانب سے کو ویکسین اور کووشیلڈ کی شکل میں جو 2 ویکسین مہیا کرائی جا رہی ہے، جہاں تک ہو سکے اپنے اپنے علاقوں میں، ہمارے قرب و جوار میں ان دونوں میں سے جو بھی موجود ہے، اگر سہولیات ہمارے پاس فراہم ہوں تو ہمیں ان 2 میں سے کسی ایک کو ضرور لگوانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ تو ہوئی عزیزان ملت دوا کا معاملہ، یہ تو دوا کا معاملہ ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کی شکل میں کچھ عرصہ پہلے میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے کورونا سے دفاع کے طور پر یا سلاموں کی شکل میں جو وظیفہ عطا کیا تھا، آپ پابندی کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور وظیفہ میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں، آپ سے عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم کی آیات شفا میں سے ایک آیت ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اس کا سلیس اور آسان ترجمہ یہ ہے کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا وہی بخشتا ہے، یعنی حالت مرض میں شفا عطا فرمانے والا، شفا دینے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ اس قرآن کریم کی اس چھوٹی سی آیت کریمہ کو ہمیں ایک کاغذ پر لکھنا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ زعفران سے لکھنا ہے، کیسر، کچھ علاقوں میں اسے کیسر بولتے ہیں، زعفران کہیں پر لوگ نہیں سمجھ پاتے، کیسر زعفران سے اسے لکھنا ہے۔ اب پہلے زعفران کو پانی میں بھگو لینا ہے، پھر اس بھیگی ہوئی زعفران کو، بھیگی ہوئے کیسر کو دوات والی قلم سے انک پین کے ذریعے ہمیں کاغذ پر لکھنا ہے، اور اس کاغذ کو کسی ایک برتن کے درمیان اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر لٹکائے رکھنا ہے، بیچ میں لٹکا کر رکھنا ہے، برتن کے اندر رکھ نہیں دینا ہے، اور پانی کو اس کاغذ پر لکھی ہوئی آیت مبارکہ سے اس طرح گزارنا ہے، اس طرح بہانا ہے کہ پانی اس سے گزر کر سیدھا برتن میں جائے، برتن کے باہر پانی کی چھینٹیں نہ پڑنے پائیں، کہ ادب کو ملحوظ رکھنا ہے، بےادبی نہ ہونے پائے، چونکہ قرآن کی آیت سے ہو کر وہ پانی گزر رہا ہے، اس سے چھو کر وہ جا رہا ہے، لہٰذا اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اسے ذہن میں تازہ رکھنا ہے اس بات کو۔ اور پھر برتن میں جمے ہو چکے پانی کو ہمیں پینا ہے۔ یہ عمل دن میں 2 بار کرنا ہے، ایک بار صبح میں، ایک بار شام کو۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بھی حضور شیخ الاسلام، میرے ابو جان حضور شیخ الاسلام نے مجھے بتایا، تو میں نے سوچا کہ آپ حضرات تک یہ وظیفہ بھی جو حضرت کا عطا کردہ ہے وہ پہنچنا چاہیے۔ آپ حفظ ما تقدم کے طور پر بھی اسے عمل میں لا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو اس بیماری سے دوچار ہونا پڑے، لیکن اگر کسی کو نہیں ہے تب بھی وہ اپنی پہلے سے بیماری کے ہونے سے پہلے سے بھی احتیاطی طور پر وہ اس عمل کو اپنی زندگی میں لائے۔ اللہ انشاءاللہ تعالی محافظ ہے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آخر میں بس جاتے جاتے یہ عرض کرتا چلوں کہ
ہمارے بسکھاری شریف کے رشتے میں میرے چچا حضرت سید مسعود اشرف اشرفی الجیلانی، جن کی طبیعت بے حد علیل ہے، میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. زیر علاج ہیں اس وقت حضرت ہاسپٹل میں، کہ جلد از جلد اللہ رب العزت حضرت کو روح بصحت فرمائے. اور میرے برادر عزیز سید عالمگیر اشرف اشرفی الجیلانی، جن کی اہلیہ رشتے میں میری بہن لگیں گی، ان کی طبیعت بھی کافی نازک ہے موجودہ حالات کے پیش نظر. لہٰذا میری آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ جلد از جلد اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اور ہمارے بہت عزیز جناب سید شوکت علی باپو اشرفی، جو کہ گجرات سرزمین کرجن سے تعلق رکھتے ہیں، حضور شیخ الاسلام کے خلفاء کی فہرست میں سر فہرست رہنے والوں میں سے ہیں. ابھی کچھ روز قبل ان کی بھی طبیعت اسی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے، کورونا کے شکار ہوئے تھے، اسی وجہ سے کافی نازک ہو گئی تھی. مسلسل وہ حضرت سے اور مجھ سے رابطے میں تھے. اللہ کا کرم ہوا کہ اب پہلے سے ان کی طبیعت میں کافی افاقہ ہے. میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مکمل انہیں شفائے کاملہ، شفائے کلی عطا فرمائے. ان کے گھر میں بھی کچھ لوگوں کی ان سے بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں کچھ افراد کی طبیعت اسی وجہ سے نازک ہے. اللہ ان لوگوں کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہمارے میرے بہت عزیز اور بہت ہی متحرک و فعال جناب بشارت صدیقی صاحب، جو کہ اس وقت موجودہ جدہ میں ہیں، حضور شیخ الاسلام کے خلفاء میں سے ہیں، بہت ہی متحرک و فعال ہیں. ان کی دادی کا بھی آج انتقال ہوا. اللہ رب العزت انہیں بھی جنت میں، جنت الفردوس میں جوار رسول عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب میں صاحب سجادہ حضور غازی ملت عام محترم سے عرض کروں گا کہ حضرت ہم سب کے حق میں اور موجودہ حالات کو لے کر حضرت دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کورونا کو قطعی ہلکے میں نہ لیجیے. یہ صرف ایک عالمی وبا نہیں، اب عذاب کی شکل اختیار کر رہا ہے. ہماری نادانیاں، گائیڈ لائن سے انحراف. ہمیں کورونا نہیں ہوگا، ہمیں کورونا نہیں ہوگا جیسا اوور کانفیڈنس. پھر ہندوستان الحمدللہ کافی محفوظ تھا پہلے دور میں، لیکن اس کے بعد جو بد احتیاطیاں ہوئیں، میلے لگائے گئے، انتخاب کی سرگرمیوں میں روڈ شو، بڑی بڑی سبھائیں، اور پھر دیہات میں الیکشن، اس نے کورونا کو بڑھنے کا موقع دے دیا. جو ہوا سو ہوا. کون ذمہ دار ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں مکمل طور سے کوارنٹائن پر عمل کرنا چاہیے. اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں محدود ہو جانا چاہیے. یہ وبا ہے، یہ عذاب ہے، لیکن اس میں ایک فائدہ یہ ہے، ہر شر میں کچھ نہ کچھ خیر کا پہلو ہوتا ہے. کہ جو ہم لوگ اپنی دوڑ دھوپ میں، زندگی کی تگ و دو میں فیملی کو وقت نہیں دے پاتے تھے، اب آپ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کو اپنی منشا کے مطابق کر سکتے ہیں. تخلیہ آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتا ہے. یاد الہی کے لیے موقع بڑھ گیا ہے. اپنے لیے توبہ و استغفار، اپنے گناہوں سے معافی کی طلبگاری، اس کے ساتھ ساتھ دعا جو رد البلا ہے. اگر کورونا بلا ہے تو دعا رد البلا ہے. جیسا کہ ابھی عزیز القدر مولانا سید حمزہ اشرف صاحب
جانشین شیخ الاسلام نے آپ کو دعا بھی بتائی، اسے آپ مکمل طریقے سے اختیار فرمائیں۔ ہمارے علماء نے وبا کے تعلق سے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وبا کے سے جو نقصانات ہیں وہ ظاہر ہیں، لیکن جو اس کے فوائد ہیں اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ماں باپ کی خدمت فرض تھی، لیکن وقت نہیں تھا۔ کیا آپ کو یہ موقع نہیں مل گیا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے اپنی جنت مخصوص کر لیں؟ بیوی بچوں سے دوری جو بنی رہتی تھی، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ وہ تلافی مافات میں لگ جائیں؟ کورونا اس وقت تیسرے مرحلے میں ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ بوڑھوں کے لیے خطرناک تھا، دوسرے مرحلے میں جوانوں کے لیے اور اب بچوں کے لیے بھی خطرناک ہو گیا ہے۔ الزام کسی پر لگانے سے پہلے خود ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ منہ پہ ماسک لگانا نہ بھولیے، 2 گز کی دوری بنائے رکھیے، اپنے ہاتھوں کو اس لیے صاف رکھیے کہ اسی ہاتھ سے ناک اور منہ میں کورونا کے جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اور اسلام نے صفائی کے لیے جو کچھ آپ کو پہلے سے بتا رکھا تھا اس پر عمل کیجیے۔ وضو کرتے وقت اگر ہاتھ دھو رہے ہیں تو صابن کا استعمال کر لیا کیجیے، وضو بھی ہو جائے گا اور کورونا سے بچنے کا طریقہ بھی۔ اب آئیے بارگاہ کبریا میں ہاتھ اٹھا کر حضور شیخ الاسلام والمسلمین یہاں جلوہ گر ہیں، ان کی موجودگی میں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کہ مولا تعالیٰ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں ہیں، خانواد اشرفیہ، سلسلے اشرفیہ اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے مالک و مولا اس وبا، اس عذاب سے بچا۔ اس رمضان المبارک میں جینا بھی مبارک ہے اور مرنا بھی مبارک ہے۔ پھر بھی مالک و مولا تیری بارگاہ میں ہاشمی تیرا بندہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تجھ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مولا تعالیٰ تو ہماری زندگیوں کی حفاظت فرما۔ ہم میں جو بھی کچوسا بس کھاری ہی نہیں، سالے پور اور جائس ہی نہیں، بلکہ کشمیر سے کنیا کماری تک ہی نہیں، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی خوش عقیدہ سنی سے عقیدہ مسلمان ہیں، مالک مولا ان کے تو نے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، اب ان کی جان کی حفاظت فرمائی۔ جو لوگ گھروں میں ہیں وہ صحت مند رہیں، جو لوگ اسپتالوں میں ہیں مالک و مولا انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے ملک کو، دنیا انسانیت کو اس وبا سے بچا۔ اللہ العالمین علماء اہل سنت و جماعت کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرما، ان کی حیات کو طویل عطا فرما، تاکہ علماء اہل سنت کی سرپرستی سواد اعظم اہل سنت کے سر پر رہے۔ مالک و مولا ہمارے مشائخ، ہمارے پیران طریقت، ان کے علم میں ان میں برکت عطا فرما، تاکہ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ وبا آج ہے، کل چلی جائے گی، لیکن اے اللہ تو ہمیں جیلا تو اپنے رسول کی وفاداری میں، اور موت بھی ہو تو رسول کی وفاداری میں موت۔ مالک و مولا تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے۔ مالک و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفق و طفیل میں ساری انسانیت کو اس وبا عظیم سے بچا، اس عذاب سے بچا، اور ہم سب کو اپنے فرائض کی ادائیگی کا موقع عطا فرمائے الہ العالمین۔ اور خصوصی دعا خانواد اشرفیہ کے تمام علماء اور مشائخ کی حیات، عمر، علم، عمل میں